بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، لوگ آج کل اگر میں سچ کہوں اور فیکٹ کی بات بتاؤں تو ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے کھو چکے ہیں کہ جہاں ہم اپنے بزرگوں سے، رشتہ داروں سے دور ہو چکے ہیں، وہاں ہم اللہ رب العزت سے بھی کافی دور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، میری اس بات کے ساتھ بہت سارے لوگ اتفاق نہیں کریں گے، کیونکہ ایسی بات وہ سننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ایسی بات سے تو دل کو بہت دھچکا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب نہیں رہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں رہے۔ سننا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اپنی زندگیوں پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنا کہ اللہ کے قریب ہیں۔ فار ایگزامپل، راستے میں چلتے ہوئے اگر آپ کو کوئی ایسا بزرگ انسان، بہت بوڑھا بزرگ دکھائی دے رہا ہے جو کہ کوئی بہت سی کوئی سستی سی چیز بیچ رہا ہے اور وہ بہت افسردہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جس میں کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں ہے، اور آپ اس کو دیکھتے ہی گزر جاتے ہیں اور اس کے لیے چند سیکنڈ اپنی زندگی کے روک کر اس کی کوئی مالی مدد نہیں کرتے ہیں یا اس کا حال نہیں پوچھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، زندگی کے عام معاملات میں، روزمرہ شاپنگ میں، اگر ہم، اب یہ غور سے سنیے گا جو میں چیز بتانے جا رہا ہوں، اگر ہم بات بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، ہم غصہ کر رہے ہیں، اگلے کی ہم بغیر سوچے سمجھے اگر ہم اس کی انسلٹ کر رہے ہیں، تو ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ جی ناظرین، اب دوسری بات بھی سنیے ایک اور۔ ناظرین، زندگی کے معاملات میں اگر آپ کو ہر چیز انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید باہر گھومنے پھرنے میں ہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہننا، اچھی گاڑی میں بیٹھنا، اچھے بنگلے میں رہنا، ٹھیک ہے جی، دوسرے ملکوں میں گھومنا پھرنا، یہ اگر یہ سکون کا باعث ہے اور اس سے اگر آپ کے دل کو تسلی مل رہی ہے تو آپ اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ بیسیکلی آپ سے مراد ہم سب ہیں، ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے ناظرین کہ اللہ رب العزت کا ملنا، جو اللہ رب العزت کو پا لیتا ہے، نمبر ایک، وہ بہت حد تک خاموش ہو جاتا ہے، اس کو دوسروں کی بری باتیں بھی بری نہیں لگتی ہیں، اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی نظر جس بھی کسی غریب انسان پر پڑ رہی ہے، اور اگر وہ سڑک پر گلی میں کہیں بیٹھا ہوا اپنے غموں کو رو رہا ہے اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر پا رہے اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا، بیسیکلی مین چیز احساس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا قرب آپ سے چھپا لیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ چلے میں یہ لفظ کہہ دیتا ہوں، دونوں ختم کر دیا ہے، آپ کے اندر سے نکال ہی دیا ہے۔ کیونکہ ناظرین، میرا اللہ رب العزت ایسا ہے کہ جب کسی کا ایک آنسو گر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر عرش بھی ہل جاتا ہے۔ ناظرین، شہید کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے اور وہ زندہ رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، بیسیکلی اگر آپ کو ایک ایسا غریب انسان جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اگر اس کا خیال آپ کو نہیں آ رہا اور آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ بندہ میری آزمائش ہے، اگر میں نے اس کی خدمت کی تو میں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر میں نے اس کو اگنور کر دیا تو میں اس آزمائش میں فیل ہو جاؤں گا، اگر یہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے اپنا قرب ختم کر لیا ہے۔ جی ناظرین، یہ بڑے بڑے کام ہیں۔ اگر آپ سورہ الماعون کو دیکھیں تو اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ یتیم کو کھانا کھلانے کی رغبت، دوسروں کو برتن دینے کی، استعمال کے برتن دینے کی، استعمال سے برتن سے کیا مراد ہے کہ ضروریات زندگی کی چیزیں اس کو جو ہے وہ مہیا کرنا۔ ناظرین، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے اللہ رب العزت آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آزماتا رہتا ہے، اور ہم اس میں سے
99% ہم فیل ہو کر وہاں سے گزر جاتے ہیں. حتیٰ کہ سب سے ایک ادنا سی چیز، آپ گلی میں سے گزر رہے ہیں، خواہ موٹر سائیکل پر ہیں، پیدل ہیں، جس پہ بھی ہیں، آپ کو سامنے ایک پتھر دکھائی دے رہا ہے، آپ کو تو وہ پتھر نظر آ گیا، آپ اس سے بچ کے نکل گئے، لیکن اس پتھر کو ہٹائے بغیر اگر آپ وہاں سے گزر گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ نے وہ پتھر آپ کی آزمائش کے لیے وہاں رکھا ہوا تھا. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کبھی بھی نہیں ملتا ہے جو ان تمام آزمائشوں کو اگنور کر کے زندگی گزارتے ہیں. ناظرین، لوگ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کچھ وظیفہ کر لوں گا تو مجھے اللہ رب العزت مل جائے گا، میں کچھ ایسے ہی دکھاوے کے کام کر لوں گا، نمازیں پڑھ لوں گا تو مجھے اللہ رب العزت مل جائے گا. اللہ رب العزت کیسے ملتا ہے؟ ان تمام جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نا، کوئی غریب جو ہے وہ چیزیں بیچ رہا ہے، بہت بزرگ انسان، بوڑھا یا بہت بوڑھی خاتون ہے، وہ اگر کوئی چیزیں بیچ رہی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے اور غمزدہ ہے، تو اگر آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں تو اس کی نظر میں جیسے ہی اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئے گی، وہ آپ کو اللہ رب العزت کے ملنے کا ٹکٹ دے رہی ہوتی ہے. جی، اس بزرگ کی جو مسکراہٹ ہے، آپ کی مدد حاصل ہونے کے بعد وہ سمجھ لیجئے کہ اس کی دعائیں، اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کا اطمینان قلب یعنی دل پہ تھوڑا سا اطمینان آنا، وہ آپ کے لیے یہ باعث بنتا ہے کہ اللہ رب العزت اب آپ کو مل جائے گا. ناظرین، اللہ رب العزت انسانیت کی خدمت سے ملتا ہے. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کیسے ملتا ہے؟ اپنے دشمن کو معاف کرنے سے ملتا ہے، جو سب سے مشکل کام ہے. میں نے آج تک جتنے بھی بتائے ہیں آپ کو کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، مالی طور پر مدد کریں، سڑک سے پتھر اٹھا لیں، یہ سب چیزیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا، ٹھیک ہے جی، آپ کے اندر جو ہے وہ طاقت بھی ہے، آپ حق پر بھی ہیں، اس کے باوجود آپ نے اس کو معاف کیا، اللہ رب العزت کی خاطر آپ نے اس کو معاف کیا، یا اپنا منہ مطلب یہ ہے کہ بند رکھا، گالی نہیں دی، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کو اللہ رب العزت مل کر رہے گا. جو کہتے ہیں نا کہ اللہ مل سکتا ہے، اللہ ہمیشہ لوگوں کے تھرو، مخلوق کے تھرو ملتا ہے. اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے. ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کتنے ہی لوگ مرتے ہیں بھوک سے، غم سے، سردی سے، گرمی سے، پیاس سے، کسی کے مارنے سے، کسی کی گولی لگنے سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ضائع ہو گئے. نہیں، جنہوں نے ان کے اوپر یہ ظلم کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت پہنچی ہے، یقین کریں ان کی دنیا بھی فنا، ان کی آخرت بھی فنا، اور ان کی آزمائشیں بھی ساری کی ساری وہ اپنی آزمائشوں میں، اپنے پرچوں میں، اپنے ٹیسٹوں میں سارے کے سارے فیل ہو گئے. ناظرین، جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ شیر خدا مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کو تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کریں. ناظرین، جب جیب میں آپ کے پیسہ ہو، ٹھیک ہے جی، گاڑی آپ کی نکلے بنگلے میں سے، کاروبار آپ کا ہو ٹھیک ٹھاک، اور آپ کی جیب پیسوں سے بھری ہو، اور سب کچھ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں، صاحب اولاد بھی ہوں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو بیسیکلی اللہ رب العزت سے، اسلام سے، رحم دلی سے، ان تمام چیزوں سے بیسیکلی دور کرتی ہے. یہ چیزیں بیسیکلی ٹیبلٹس ہیں، یہ دوائی ہیں فرعونیت کی. جتنی یہ چیزیں آپ کے پاس آتی جائیں گی، اتنی ہی آپ کی آزمائش مشکل ہوتی جائے گی کہ اب ان چیزوں کو لے کے میں کیسے چلوں. پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، گاڑی، کوٹھیاں، کار، بنگلے بھی ہیں، لیکن رحم دلی نہیں رہی تو آپ کے اندر فرعونیت آ چکی ہے. کیونکہ اس لیے کہ آپ نے غریبوں کی خاطر پیسہ نہیں لگایا،
آپ کسی کا سہارا نہیں بنے، اپنے ہی محلات کھڑے کرتے رہے، تو ناظرین معاملہ آپ کے حق میں بہت خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے ناظرین، مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ میں نے اللہ کو پایا کہ نہیں، اللہ کو حاصل کرنے کی کوئی سرٹیفکیشن حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں یہ پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، کہیں میں کسی کے ساتھ کوئی غلط رویہ یا کسی پہ میں ظلم تو نہیں کر پا رہا، جب آپ کے دل میں یہ طے ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو تقوی حاصل ہو چکا۔ اللہ رب العزت آپ کے دل میں رہتا ہے، کیونکہ اب آپ کو ہر وقت خیال جو رہتا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہ معاملہ احسان کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ایک احسان کا بیان فرمایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کی مدد کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ بھی اس سے ڈبل بان کے اس کی مدد کیجئے، اس کو عزت دیجئے کہ اس نے برے وقت میں آپ کی مدد کی تھی۔ اسی طریقے سے جس کی مدد آپ کر رہے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ عزت رکھے، آپ کے احسان کو احسان جانے۔ اگر آپ دنیا میں نہیں رہے تو اب وہ کسی دوسرے بندے پر وہ احسان کرے تاکہ اس کو بھی اس احسان کا بدلہ مل جائے۔ تو ناظرین یہ ہوتا ہے احسان، ایک دوسرے پر احسان کرتے جائیں۔ ناظرین ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی ایسے گزاریں کہ ہم ایک دوسرے پہ احسان کرتے جائیں، ایک دوسرے کی اتنی مدد کرتے جائیں کہ اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کے دوسرے کی ضروریات کو پرائرٹی دیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا آپ سے۔ تو پھر جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے چہرے پہ کتنا نکھار آ جائے گا، آپ کی شخصیت اتنی خوبصورت لگنے لگے گی، لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ ایک فرشتہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ فرشتہ نفس انسان جیسے ہوتا ہے نا، فرشتوں جیسا انسان، یعنی ہے جو ہے فرشتہ ہے لیکن نفس انسانی ہے، یا ہے انسان ہے نفس فرشتہ ہے اس کے اندر۔ لوگ پتہ نہیں کن کن الفاظ میں پھر تعریفیں کرتے ہیں آپ کی۔ تو اگر آپ کو یہ تعریفیں چاہیے زمین پر بھی آسمان پر بھی، تو زندگی کا مقصد اللہ کا خوف، اللہ کی قربت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور غریبوں سے بیسیکلی محبت۔ غریبوں سے محبت رکھیے، غریبوں کی خدمت کرتے رہیے۔ غریبوں کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم آپ کے دل میں جو بھی بیماری ہوگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کینسر کی بھی بیماری ہے تو بھی ختم ہو جائے گی۔ میں اللہ رب العزت کے بھروسے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ ایسا ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے دنیا میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کمنٹ سے ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔